جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا تھوڑا سا اونچا بولے, آواز کم آ رہی ہے. ہاں جی کیا چل رہا ہے؟ شکر اللہ کا. ہاں صحیح ہے. اور بچے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سب خیر. صحیح ہے. بیگم بھی ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی الحمدللہ. صحیح ہے. پہچانا نہیں آپ نے؟ نہیں جی میں نے نہیں پہچانا. نہیں جو میں آپ کی بروڈ پہ آتی تھی نا دیسی کوئین کے نام سے. دیسی کوئین. دیسی کوئن میرے علم میں نہیں ہے جناب, فرمائیے. ہاں لو جی آپ تو بھول ہی گئے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ بروڈ پہ نہیں آ رہے؟ براڈ پہ میں بس تھوڑا سا مصروف ہوں اس وجہ سے. صحیح ہے. میں کو پتہ نہیں خیر ہو, پتہ نہیں کدھر گئے مفتی صاحب. فرمائے میں نا تھوڑا سا جامعہ کے لیے نکلنے لگا ہوں تو صحیح. آپ کی کال آ رہی تھی تو میں نے اٹینڈ کی ہے. جی میں نے کہا پتہ نہیں خیریت ہو, مفتی صاحب آ نہیں رہے. ہاں بس خیر ہے الحمدللہ. صحیح ہے. چلے اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. ہاں جی میں نے بس یہی پوچھنا تھا. آپ احمدی ہیں؟ ہاں جی اچھا ہم اچھا. احمدی ہیں. ہاں جی. تو کیوں آپ احمدیوں سے بات نہیں کرتے؟ تو وہ آپ نے تو مرزا قادیانی کے اوپر وہ لعنت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کا کیا بنا ہے؟ میں نے کب بولا لعنت دینی ہے؟ نہیں وہ جب براڈ کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ میں نے مرزا قادیانی کے اوپر لعنت کر دینی ہے. نہیں میں نے تو نہیں بولا تھا. اچھا وہ پھر کوئی اور ہاں ہوں گی. جی وہ کوئی اور ہوگی, میں نے نہیں ایسے بولا. تو پھر ماشاء آپ الحمدللہ. جی میں نے کہا الحمدللہ ہمارے سارے مربی ادھر خلیفہ کے پاس رہتے ہیں, ہم نے ایسے کیوں کرنا. اچھا 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 اچھا. ہاں جی. تو پھر کوئی فیصلہ کر لیں آپ بھی. کیوں فیصلہ کیوں؟ نہیں مرزا قادیانی کذاب ہے, اس کو پھر کوئی یا تو سچا ثابت کرنے کی کوئی کوشش کریں تو نہ ہی آپ لوگ سچا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہی ایمان لاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کریں گے آپ لوگ. نہیں اس کے فیصلے خدا نے کرنے ہیں. ہیں میں کہ اس کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے. نہیں پیسے لوگوں کے مرزا قادیانی کھاتا رہا لوٹ مار, تو فیصلہ خدا کرے گا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں یہ تو آپ باتیں بنی ہوئی ہیں. نہیں بنی کیوں ہے, ہمارے پاس سارے دلائل موجود ہیں. آپ کو دلائل پہلے بھی دکھائے تھے, دوبارہ دیکھنی ہے تو بتا دیں, میں ابھی پیش کر دیتا ہوں. نہیں ہمیں پتہ سارا. نہیں آپ کو کیا پتا, آپ کو پتا ہے مرزا قادیانی شرابی تھا, شرابے پیتا تھا, زانی تھا, زناکاریاں کرتا تھا. نہیں کوئی نا, آپ کو نہیں پتا تو پھر بتانا پڑے گا. نہیں یہ غلط باتیں ہیں. نہیں یہ میں پھر بتاؤں کوئی حوالے کھولا مرزے دی کتاباں. وہ تو آپ کھولتے آ رہے ہیں بروٹو میں. ہاں تو وہی نا, تو پھر یا تو پھر ان دلائل کا کچھ کریں پھر. ہاں جی نہیں وہ تو آپ نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں. نہیں وہ تو کھولی ہوئی ہے نا میری بہن, اس کا کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں, کہ مرزے کو کذاب دجال ہی رہنے دینا ہے آپ لوگوں نے, اور فیصلہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے. ایک بندہ زناکاریاں کر رہا ہے, شرابے پی رہا ہے, اور ہم باہر کھڑے ہو کے یہ کہیں نہیں فیصلہ خدا کے اوپر ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مجھے بتائیں, دنیا کی کوئی عدالت اس بندے کو چھوڑے گی جو دلائل اور ثبوت کو دیکھتے ہوئے کہے کہ نہیں فیصلہ خدا کے اوپر چھوڑتی ہیں؟ نہیں آپ نے کب دیکھا کہ وہ کوئی ہو نا ویڈیو. کتابیں دیکھی ہیں نا میں نے مرزا قادیانی کی, آپ لوگوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. مفتی صاحب وہ تو کتابیں ہر فرقے میں لکھی ہوئی ہیں. پھر فون نے نہیں ہے, آپ نے لکھی ہیں. آپ لوگوں کی ویب سائٹ alislam.r کے اوپر سب کچھ رکھا ہوا ہے. ہاں وہ ویب سائٹ بھی اب ہمارے کھاتے میں ڈال دیں کہ مولویوں نے بنائی ہے. نہیں وہ تو
किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है। हाँ वही ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब देखे ना, मिर्जा कादियानी जब अपने मौजूदात का बयान करता है, जी मेरा निशान है, वो जब निशान नंबर 85 के ऊपर पहुंचता है, वो कहता है मेरी मकद से 16 दिन तक खून आता रहा, लिहाजा वो भी इसका मौजूद है। जी बताएं मुझे कि ये ऐसी खराफात के ऊपर आप लोग ईमान लाते हैं? साहब वो एक बीमारी होती है ना, जो वो बीमारी तो है, इसका मतलब है जिसको भी बीमारी है तो वो इसका मौजूदा हो गया है। जिसको भी जनाब उसकी मकद से खून आ रहा है तो वो लिहाजा मौजूद है। जी जिसको भी दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर है वो मौजूद है। आप क्या समझती हैं? इधर रात है, अभी हम बात नहीं कर सकते इंशाल्लाह। नहीं, रात को क्या दिन को बात हो जाएगी? काल तो आपने की है, मैंने तो नहीं की। हाँ जी मैंने की है। हाँ वही ना, रात अगर थी बात नहीं हो सकती थी तो ना करती काल। इधर अभी सब सो रहे हैं इसलिए। हाँ तो जब जाग जाएंगे तो फिर जवाब मिल जाएगा। ये बंदा फिर खुल के बात कर सकता है इसलिए। अच्छा सही है। चले फिर इसके जवाब तलाश करके तो जब सारे जाग जाएं तो फिर कॉल कर लीजिएगा। ओके। मुझे तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे बस जितने भी हैं, बस आप को क्या लेना है इससे? नहीं माशाल्लाह, बंदा दुआ करता है और दुआ कर दे जितने भी हैं, अल्लाह पाक भेज दे। सही है, अल्लाह मियां फजल के पास। आमीन आमीन। हाँ जी। आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? जितने आपके बच्चे हैं उतने मेरे बच्चे हैं। नहीं, आवाज से तो आप मेरी दादी माँ लग रही हैं। हाँ नहीं वो तो मेरा गला खराब रहता है। अच्छा, गला खराब हो तो बंदा दादी माँ बन जाता है। नहीं वो तो पता है गले का मसला होता है तो बहरहाल यही है कि देखें उम्र भी आपकी बड़ी हो गई है, तो सोच लें किस बंदे के ऊपर आप ईमान लेके आई हुई हैं। अपने ईमान की फिक्र करें, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करें। ये पैसा पूसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये सारा नशा इधर ही रह जाना है। समझ आई कि नहीं? रात को अभी एक कादियानी फैमिली को मैंने कलमा पढ़ाया है, उसमें भी 2 खवातीन थी, 4 मर्द थे। तो आप भी सोचें, लानत डालें मिर्जे कादियानी के ऊपर, आप लोगों के दीन ईमान का बेड़ा गर्क कर रहा है और आप पता नहीं किस नशे के अंदर घूम रहे हैं। ये सारे जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के और इधर ही रह जाने हैं। कोई नहीं साथ जाना, असल ईमान ही साथ जाना। हाँ जी, असल ईमान ने साथ जाना, वो तो किसी ने नहीं साथ जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें ये सारी चीजें इधर ही की हैं, दुनिया की हैं। ईमान की फिक्र कीजिए। या 2 ही सूरतें हैं ना, इधर देखें ना, 2 सूरतें हैं। या तो मिर्जे को सच्चा साबित कर दें, मतलब ये जो हम लोग दलाइल पेश कर रहे हैं उनका रद्द कर दें आप लोग, या मतलब ये है कि फिर सिलेंडर कर दें और मिर्जे पे लानत डाल के दायरा इस्लाम में आ जाए। बस यही सूरत है, और क्या। नहीं, जब आप लोग साबित हो जाए ना कि आप वाकई नहीं, हम तो साबित है ना। बताइए हमारा कुछ गलत है तो बताएं, मैं जवाब देता हूँ, मैं आपके सामने हूँ। नहीं, हमारे खलीफा ने भी कह दिया कि जब आप असल इस्लाम वाले साबित होंगे ना तो हमारी पूरी जमात आपके पीछे आ जाएगी। क्या समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? मैंने कहा हमारे खलीफा ने भी बोला था कि जब आप असल इस्लाम वाले साबित हो जाएंगे ना। आपके पीर साहब ने? नहीं, हमारे खलीफा। समझ नहीं आई, पीर साहब ने बोला है? नहीं, पीर साहब ने नहीं, खलीफा। आपके ईसा ने? नहीं, हमारे खलीफा। समझ नहीं आ रही, पीसा पता नहीं क्या कह रही हैं आप। पीसा नहीं बोला मैंने, खलीफा बोला, खलीफा। अच्छा थीसा। अच्छा, वो थीसे ने क्या कहा है? नहीं आप गलत बोले। मैंने बोला जब हमारे खलीफा ने बोला है कि जब आप असल इस्लाम वाले साबित हो जाएंगे ना तो फिर हम भी पीछे आ जाएंगे। अच्छा, अरे मुझे एक बात तो बताएं। हाँ जी। ये क्या माजरा है? मिर्जा कादियानी ने एक वो मलफूजात के अंदर एक बात कही है, वो कहता है जी कादियानी जो है ना सच्चे खुदा परस्त बने।
تو آپ کیا سچے خدا پرست بن گئی ہیں ابھی تک؟ سچے تو یہ تو آپ خدا فیصلے کرنے والا نا ہے؟ میں آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں، میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کے فیصلے خدا نے کرنے۔ اوہو نہیں، وہ تو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ سچے خدا پرست بن جاؤ قادیانیوں، تو آپ ابھی تک سچی خدا پرست بنی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، اپنی طرف سے تو کوشش پوری ہوتی ہے انسان کی نا۔ اچھا، پوری کوشش کی ہے آپ نے؟ ہاں جی، ہماری طرف سے تو کوشش یہی تو ہوتی حوالہ نہیں مجھ سے آپ نے لینا کہ یہ کہاں پہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے؟ نہیں، یہ میں لوں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو میں آپ سے سلام لے رہی ہوں، ابھی تو نہیں سلام تو چلو لے رہی، ابھی تو واقفیت ایسے ہی بڑھے گی نا آگے۔ ہاں جی ہاں جی، ہاں، وہ حوالہ نوٹ کریں ایک، وہ دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ملفوظات جلد 5 ہے صحیح ہے۔ اور صفحہ نمبر 97 ہے۔ ہوں ہاں، وہ بڑی سی سرخی ہے، سچے خدا پرست بنو۔ تو وہ آگے نیچے جا کے لکھا ہوا ہے کہ سچے خدا پرست بننے کے لیے کتورا بننا پڑے گا، یعنی کتی کا بچہ، وہ انڈر بریکٹ لکھا بھی ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ سوچو بچار کریں آپ لوگ، سچے خدا پرست بنے آپ لوگ۔ ہاں جی، اللہ میاں فضل کرے بس۔ ہاں، تو بن جائیں گی کہ نہیں؟ ابھی تک تو نہیں بنی مجھے لگ رہا ہے۔ نہیں، اپنی طرف سے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ میاں نہیں تو آپ کتورا بننے کی یا کتوری بننے کی کوشش کریں گی؟ یہ کیسے کے لفاظ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے نا، جا کے دیکھ لے، حوالہ غلط ہو منہ مانگا انعام دوں گا اور منہ مانگی سزا پانے کو تیار ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قادیانیوں سچے خدا پرست بنو۔ سچا خدا پرست بننے کا اس نے طریقہ یہ بتایا کہ کتورے بن جاؤ، یعنی کتی کے بچے بن جاؤ۔ انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے کتی کا بچہ۔ نہیں، وہ تو سب کو کہتے ہیں کہ سچے مسلمان بن جاؤ۔ سچے مسلمان نہیں، سچے خدا پرست۔ ہاں جی، تو سچا خدا پرست بننے کا طریقہ جو مرزا صاحب نے یہ وضع کی ہے، تو اس پہ عمل کریں گی کہ نہیں آپ؟ ہاں جی، ہم تو عمل کر رہے ہیں اپنی ہاں، تو وہ اس کا مطلب ہے ابھی تک پھر آپ ایک کتوری یا کتی کی بچی بنی ہیں کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے۔ او بھائی، اللہ تو معاف کر رہا ہے، مرزا قادیانی معاف نہیں نہ کر رہا آپ کو۔ نہیں، اپنی طرف سے انسان کوشش کرتا ہے کہ آپ سچے۔ نہیں، آپ دیکھیں، سمجھدار خاتون ہیں آپ، ان خرافات کے اوپر ایمان لاتی ہیں۔ میں نے آپ کو صرف آپ کی غیرت اور ایمان کو جگانے کے لیے یہ بات کی ہے، تو آپ اس کے اوپر اصرار کر رہی ہیں، ایسی چیزوں کے اوپر آپ ایمان لاتی ہیں۔ رات کو یہ حوالہ جب میں نے وہ قادیانی فیملی کو دکھایا، اور لعنتیں ڈال رہے تھے مرزا قادیانی کے اوپر، آپ کہہ رہی ہو نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھی کیسی کوشش کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی کتے کے پتر بن جاؤ، کتے کے بچے بن جاؤ، اور آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں کوشش کر رہی ہوں۔ چلے آپ بروڈ پہ دکھا خدا کی قسم، غیرت نام کی چیز نہیں ہے آپ لوگوں میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں۔ وہ مرزا قادیانی وہ ذکر حبیب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ لڑکی تھی رکھی ہوئی، اس نے وہ ننگی ہو جاتی ہے اس کے سامنے، ننگی ہے۔ تو کیا آپ اس کے ایسی چیزوں کے اوپر یقین رکھتی ہیں؟ بتائیے، آپ بھی ایک عورت ہیں، خاتون ہیں، بھلے جس دنیا کے مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک عورت ذات ہونے کے ناطے آپ مجھے بتائیے، کیا یہ زیبا ہے؟ کیا آپ چاہیں گی کہ مرزا مسرور کے سامنے آپ ننگی ہو جائیں؟ بتائیں۔ نہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ ننگی ہو جائے۔ نہیں، یہ حوالہ غلط ہو۔ میں کہتا ہوں جو چور کی سزا وہ مبشر شاہ کی سزا۔ ذکر حبیب مفتی صادق کی کتاب ہے، صفحہ 38 ہے، 38، انہوں کچھ وندہ ہے، یہ حوالہ ہے، اوپر عنوان لکھا ہوا ہے۔ لڑکی ننگی ہو جاتی ہے مرزے کے سامنے۔ یہ مفتی صاحب کی کہاں سے باتیں آتی ہیں؟ میں تو بروٹوں پہ سنتی ہوں بس۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی کتاب میں ہے، حوالہ محترمہ غلط ہو، جو آپ منہ مانگی سزا پانے کو میں تیار ہوں، منہ مانگی۔ اگر میری آپ کال ریکارڈ کر رہی ہیں تو یہ بعد میں یہ آپ ثبوت کے طور پہ رکھیں، منہ مانگی سزا۔ میں ریکارڈ نہیں کر رہی، اس کا خدا گواہ ہے، میں نے ریکارڈنگ نہیں کی۔ تو کیوں آپ ایسی چیزوں پہ ایمان لاتی ہیں؟ بتائیں مجھے، میں ایک برادرانہ آپ کو ایک پوچھ رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، ایسی چیزوں پہ ایمان لاتی ہیں؟ بتائیں۔
میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایسی چیزوں پہ ایمان لاتی ہیں؟ بتائیں. اگر آپ سچے نہیں ہیں نا تو پھر آپ ایمان لے کے آئیں گے. اگر میں کیوں ایمان لاؤں گا؟ میں تو لعنت ڈالتا ہوں مرزا قادیانی کے منہ کے اوپر. اس کے اوپر موت بھی کرنا برداشت نہیں کرتا. میرا موتر بھی جو ہے اس کے منہ سے زیادہ قیمتی ہے. یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا. فرسٹ ٹائم کیا ہے؟ ہم تو روزانہ منجی ٹھوکتے ہیں مرزا قادیانی کی، اور تم لوگوں کے مربیوں کے پاس رتی برابر کوئی جواب نہیں ہے سوائے یہ مولوی بدترین مخلوق، مولوی کنجر سور بد. بس یہ جواب ہے؟ یہ جواب ہوتے ہیں کہ؟ اچھا یہ مجھے بتائیے ایک حوالہ اور ایک دوں حوالہ. سیرت المہدی کتاب ہے اور صفحہ 214 ہے، حصہ پنجم، اور تم لوگوں کی حدیث نمبر 1350 ہے. برکت بی بی رنڈی تھی ایک، وہ اس کے اگلی شرمگاہ کے اندر درد ہوتی تھی، اس کو کوئی تکلیف تھی. وہ مرزے کے پاس آئی اور اس کے پیر دبا رہی تھی، تو ساتھ بتا رہی تھی کہ حضرت صاحب، پیر صاحب، میرے نا اتھے درد بڑی ہوتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتی ہے. مرزا قادیانی کے پاس کیلے پڑے ہوئے تھے، وہ کیلے اس کو دے رہا تھا. نہیں وہ حوالہ دیا، جا کے چیک کر لیں. آگے پھر اس نے کیلے سنبھال کے رکھ لیے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سنبھال کے رکھ لیے، پتہ نہیں کتنے رکھے. اللہ. اچھا جب میں جانے لگی تو حضور نے اماں جان کو فرمایا کہ برکت کو وائی برنم دے دو، اس کے رحم میں درد ہے. ایکسٹریکٹ وائی برنم لیکوڈ ایک دعا رحم کی اصلاح کے واسطے ہوتی ہے. یہ مجھے یاد نہیں کہ کس نے دعا لا کر دی. حضور نے 10 قطرے ڈال کر بتایا کہ ایسے ڈالنے. بتائیے کیا یہ کسی ایک شریف انسان کا بھی یہ کام ہے؟ نبی رسول امام مہدی ہونا تو بڑی دور کی باتیں ہیں. ایسی باتیں، ایسی جو شریعت اسلامیہ میں کہتی ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے. اس کے کپڑے، حالانکہ وہ نہیں ہے، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں کہیں پہ، اس کے کپڑوں کو دیکھنا گناہ ہے. آپ مجھے بتائیے وہ غیر محرم عورتیں اس کی خدمت کرتی رہیں. یہ تو ایک عورت کا بتایا ہے، بلکہ 2 عورتوں کا میں نے بتایا ہے. ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے. وہ لڑکیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، ننگی ہو جاتی تھی، اس کا مساج کرتی تھی، اس کو دباتی تھی. اور اس کی جو بیگم تھی نصرت جہاں بیگم، وہ آپ کو دور دور تک اس کی خدمت کرتی نظر نہیں آتی. یہ بتائیے کیا کون سا آپ لوگوں کا دین مذہب ہے؟ کس دین کے پیرو ہو آپ لوگ؟ جی آپ لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. چلو چنگی گل ہے بھائی، یہ ہم نے لکھی ہیں. ہر چیز ساڈے کھاتے چ پائی جاؤں. صحیح ہے بھائی. باتیں میں نے آپ لوگوں سے سنی. اچھا ویسے ندا نصر جیسی آواز آپ کی مل رہی ہے کوئی، مجھے اب نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کون ہے. نہیں میں دیسی ندا نصر تو نہیں ہے آپ؟ نہیں. اچھا تو وہ ندا نصر کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ سنا ہے اس کا باپ بھی اس کے ساتھ زنا کرتا رہا، اور مرزا مسرور وہ خود کال کے اندر کہتی ہے کہ مرزا مسرور نے بھی گیم بجائی ہے میری. نہیں اللہ نے معاف کرے. نہیں اللہ تو معاف کر رہا ہے، تم لوگ معاف نہیں نہ کر رہے. تمہارا مرزا مسرور معاف نہیں کر رہا، اللہ تو معاف کر ہی رہا ہے. کیا آپ کو اس کی کال بڑی وائرل ہوئی ہے. نہیں آپ بتائیں ہم آپ کو ایسے لگتے ہیں؟ کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آپ کو ایسے لگتے ہیں؟ مجھے کیا پتا ہے جی. تسی جو ہے جرمنی کا یہ نمبر ہے تو میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے؟ ہاں جی کیسے لگتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم رشتے کا بھی احترام. اچھا چلیں بہرحال یہ ہے کہ ایک مشورہ دے رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ سے بات کرنے والی، بیان کرنے والی نہیں تھیں، لیکن صرف آپ کے دل دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے یہ چند حوالہ جات میں نے دیے. چونکہ میں ویسے بھی جامعہ کی تیاری کر رہا ہوں، ابھی ٹائم اوپر ہو گیا ہے. مہربانی کریں مجھے اجازت دیں تو تاکہ بچوں کا تعلیم کا حرج ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ان کے اوپر غور و خوض کریے گا لازمی. ٹھیک ہے میرے دماغ کی ونڈو کھلی ہوئی ہے. اللہ آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائے اور مرزے پہ لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ میرا فضل کرے بس. تو آمین نہیں کہا آپ نے, دیکھ لے پھر. اللہ میرا فضل کرے نا. آمین کو نہیں جے کیا. چلو مینوں اجازت دیو پھر اللہ دے والے. ہاں جی, رب رکھا.